کہ یہ جو اگلی آیت جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یہ خود تفصیل طلب ہے، اس پہ کافی یعنی اچھی خاصی بحث کرنے کی ضرورت ہے. تو مجھے خیال آیا کہ آپ سے پوچھ لوں کہ اگر آپ ثقیل قسم کی بحثوں سے بور ہو رہے ہوں تو پھر جلدی سے نکل جاتے ہیں، تو نہیں تو تو سورہ حدید کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ کا تعارف کروایا جا رہا ہے. آج کل ایک بات قانون ساز اسمبلیوں میں زیر بحث ہے، اور وہ ہے آپ کو پتہ ہے ٹرانسجنڈر کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ایک نئی جو ہے اس کی ڈیفینیشن آئی ہے، سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی. یعنی ایک آدمی کی اپنی فیلنگ کیا ہے اپنے بارے میں، مردانہ ہے یا زنانہ ہے، تو جو اس کی فیلنگ ہے اسی کے مطابق اس کی شناخت مقرر کر دی جائے گی. میں نے یہ لفظ یہاں پہ اس لیے استعمال کیا ہے کہ ہمارا جو خدا ہے نا، گاڈ، اللہ، وہ سیلف پرسیوڈ ہے. وہ ہماری اپنی، یعنی ہم اس کو معروضی طور پر سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ وہ کیا ہے. جو میرے محسوسات ہیں، جو میرے احساسات ہیں، وہ میرا خدا ہے، اور جو آپ کے احساسات ہیں اور جو آپ کے محسوسات ہیں وہ آپ کا خدا ہے. تو یہ تصور صحیح نہیں ہے، یہ سیلف پرسیوڈ نہیں ہونا چاہیے. یہ قرآن مجید سے سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا تعارف کیا ہے، اور اپنی پرسپشن کو اس کے مطابق ڈھالنا چاہیے، اس کے مطابق اسے اڈاپٹ کرنا چاہیے جو قرآن مجید ہمیں پرسپشن دیتا ہے، وہ نہیں کہ جو میری سیلف پرسپشن ہے اللہ کے بارے میں. تو قرآن مجید اس مقام پہ جو اللہ کا تعارف کرا رہا ہے، ہم نے جو پہلی آیت پڑھی تسبیح کے حوالے سے بات سامنے آئی، جو بھی ایک علمی، نظری، فکری شرک کی جو صورتیں ہیں، گویا ایک تسبیح سے اس سب کی نفی ہو جاتی ہے. العزیز اور حکیم کا بھی جو باہمی ربط ہے وہ بھی واضح ہو گیا. اب آگے چلیں. مزید جو اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے وہ یہ ہے کہ لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اس کی ہے. اس میں سب سے پہلے لہو کو سمجھیں. یہ بعض جگہوں پہ قرآن مجید میں لہو کی جگہ للہ بھی آیا ہے، ایک ہی بات ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی جب للہ آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس میں ذات آ گیا، یا جو ایک ذاتی نام ہے اللہ کا وہ آ گیا، اور اس سے پہلے لام لگ گیا. اور بعض جگہوں پہ اللہ کا لفظ نہیں آیا، اس کی جگہ پہ ضمیر آ گئی، تو پروناؤن آ گیا. تو فرق تو کوئی نہیں پڑا نا، اشارہ تو اسی ذات کی طرف ہے دونوں صورتوں میں. خواہ اس کا اس میں ذات استعمال کیا جائے یا یہ کہ اس کے لیے ضمیر استعمال کی جائے، منسوب تو اسی کی طرف کیا جا رہا ہے نا. اب یہ جو لام ہے جو یہاں زبر کے ساتھ ہے، ویسے یہ زبر کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن وہاں پہ جو ہے نا وہ زیر کے ساتھ آ گیا، اس کی ایک خاص وجہ ہے. تو اس کو کہتے ہیں لام تملیک، اور ایک اور نام بھی ہے اس کا، وہ ہے لام استحقاق. یعنی بعض جگہوں پہ یہ لام استحقاق ہوتا ہے اور بعض جگہوں پہ یہ لام تملیک ہوتا ہے. اب اس کا فرق کیا ہے؟ لام تملیک ہونے کا مطلب ہے کہ یہ ظاہر کرتا ہے ملکیت. لہو یعنی اس کے لیے ہیں کا مطلب کیا ہوا کہ یہ اس کی ملکیت ہے. اور استحقاق کا مطلب کیا ہوگا کہ اس پر حق بھی اس کا ہے. دیکھیے ایک چیز ہو سکتا ہے میرے قبضے میں ہو لیکن حق میرا نہ ہو. بڑی سادہ سی مثال ہے، جمہوری ملکوں میں حق کے حکمرانی عوام کا تسلیم کیا جاتا ہے، لیکن یہ کہ یہ حق انہیں حاصل نہیں ہوتا، حق تو کوئی اور ایکسرسائز کر رہا ہوتا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ جی یہاں پہ ڈی جورو حکومت تو عوام کی ہے، ڈی فیکٹو حکومت کسی اور کی ہے. تو یہ ڈی جورو اور ڈی فیکٹو کو ذہن میں رکھیں. تو یہ جو لام تملیک ہے یہ اس کی، یعنی جس کی پاس اس وقت ملکیت ہے اس کو ظاہر کرتا ہے، اور جو لام استحقاق ہے جس کا ملکیت کا حق ہے یہ اس کو ظاہر کرتا ہے. جب اللہ کے لیے آتا ہے تو یوں سمجھ لیجئے دونوں چیزیں اس میں جمع ہو جاتی ہیں. لہو کے مطلب میں یہ چیز آ جائے گی کہ استحقاق بھی اسی کا ہے اور فی الواقع حکومت ہے بھی اسی کی، بادشاہی ہے بھی اسی کی، کسی اور کی بادشاہی نہیں چل رہی، بادشاہی اسی کی ہے. تو یہ جو آسمان اور زمین کی تمام اشیاء کی ملکیت کے لیے بھی آتا ہے اور بادشاہت کے استحقاق کے لیے، دونوں کے لیے آتے ہیں. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور للہ ملک السماوات و ما فی الارض. تو بادشاہی اللہ کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی، اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں وہ اللہ کے لیے، گویا مالک وہ ہے. وہاں بادشاہی کا تذکرہ نہیں آیا، وہاں ملکیت کا تصور آیا. تو وہ مالک بھی ہے اور واقعی یعنی حقیقی مالک بھی وہی ہے، استحقاق بھی اسی کا ہے. اسی طرح بادشاہی
حق بھی اس کا ہے اور بادشاہ بھی وہی ہے. تو یہ لہو اصل میں سب سے پہلے تو یہ بات ظاہر کر رہا ہے. 17 مقامات ہیں قرآن مجید میں جہاں پہ للہ ملک السماوات یا لہو ملک السماوات والارض اس طرح کے جملے آئے ہیں. یہ یعنی آپ آیتیں اگر گنیں گے تو 17 آیتیں تو صرف یہ ہیں جہاں اللہ کی بادشاہی کا تذکرہ اس طور پر آیا ہے. اچھا، دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو جو اسماء الحسنہ ہیں ان کی جو فہرست عام طور پہ بنتی ہے تو اس کو شروع کرتے ہیں سورہ حشر کی آیت سے، واللہ الذی لا الہ الا ہو، یہیں سے شروع کرتے ہیں. یعنی سب سے پہلے اللہ آ جاتا ہے، اس کے بعد الرحمن الرحیم آتے ہیں، اور پھر اس سے آگے جو اللہ کا اسم یا اللہ کی جو صفت آتی ہے وہ الملک ہے، بادشاہ. یعنی وہ جو بھی اسماء و صفات ہیں بعض 100 سے اوپر بھی گن لیتے ہیں اور کچھ 99 تک، کم سے کم 99 اور 100 سے اوپر بھی چلے جاتے ہیں. ان میں جو چوتھے نمبر پر آ جاتا ہے وہ، بلکہ چوتھے نمبر پر وہ ملک، بادشاہ ہونا ہے. اب میں ذرا تھوڑا سا لاجک کے اعتبار سے بھی آپ کے سامنے رکھوں. دیکھیں، ہم نے العزیز اور الحکیم دیکھا تھا. العزیز جو ہے یہ یعنی ایک ایسی صفت ہے کہ جو کسی کے ساتھ یعنی کسی ذات کی متقاضی ہے، کسی کے ساتھ جڑ کر آئے گی. اور جو العزیز ہیں، زبردست ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ العلیم بھی ہو. یعنی العزیز کسی کے علم کو مستلزم نہیں ہے، ہو سکتا ہے کسی کو جبر ویسے بھی حاصل ہو گیا ہو، لہٰذا وہ علیحدہ تعارف کرانا پڑے گا کہ العزیز کے اندر العلیم ہونا لازمی نہیں آئے گا، اسی لیے الحکیم علیحدہ آتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب الملک کی صفت آئے گی تو اس کے ساتھ پھر یہ جو ساری چیزیں جڑ کے آئیں گی. اب دیکھیے یہ اس کے ساتھ جا کے جڑ جاتی ہے ملک کے ساتھ. بعض جگہوں پہ قرآن مجید میں اس کو اسی انداز میں بیان کیا جیسے کہ آتا ہے الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. یہ کس کی صفات ہیں؟ اللہ کی بھی ہیں اور الملک کی بھی ہیں. الملک العزیز یعنی زبردست بادشاہ، الملک العلیم علم والا بادشاہ، الملک الحلیم حلم والا بادشاہ، الملک الحکیم حکمت والا بادشاہ. یہ جتنی بھی صفات ہیں یہ ملک کے ساتھ جڑ کے آ جائیں گی. لیکن جب العزیز اور الحکیم آئے گا تو یہ حکمت عزیز کے ساتھ جڑ کے نہیں آ رہی ہے، یہ حکمت جڑ کے کسی اور کی طرف اشارہ کر رہی ہے، عزیز ہونا کسی اور کی طرف اشارہ کر رہا ہے. لیکن الملک ایک ایسی صفت ہے کہ جس کے ساتھ یہ صفات جڑ کے آ سکتی ہے. ایک بات تو یہ سمجھ، اس سے میں اصل میں سمجھانا کیا چاہ رہا ہوں، اس کی اہمیت واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو ملکیت اور بادشاہی والی صفت ہے اس کی اہمیت کیا ہے. 17 مرتبہ ایک انداز میں ذکر آ گیا. اگر آپ اس کی لاجک پہ جائیں تو باقی جتنی بھی صفات ہیں اللہ کی، جیسے رب کے ساتھ جڑ کے آ جائیں گی، جیسے اللہ کے ساتھ جڑ کے آ جائیں گی، جیسے الہ کے ساتھ جڑ کے آ جائیں گی، اسی طرح الملک کے ساتھ بھی جڑ کر آ جائیں گی. اس سے آگے چلیے، اور کتنے اسالیب ہیں جس میں یہ بات سمجھائی گئی. یعنی یہ تو ایک طریقہ نا بادشاہی کا سمجھانے کا، اور بھی کئی اسالیب ہیں. مثلا یہ کہ سورہ ملک کا آغاز تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے. سورہ یاسین کا اختتام فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، جس کے ہاتھ میں ہر شے کی بادشاہی ہے. یعنی ہر شے اس کے اختیار میں، ہر شے کا بادشاہ وہ ہے، کوئی شے اس کی بادشاہت سے باہر نہیں ہے. اس کے ہاتھ میں ہر شے کی پیشانی ہے، یعنی اس کی نکیل اس کے ہاتھ میں ہے. اس طرح بھی بات آ گئی. اچھا، صرف اسی طرح نہیں آئی، یہ جو سورہ بقرہ میں آیت الکرسی ہے اس میں اس بادشاہی کا تذکرہ کن الفاظ میں آیا؟ وہاں لہو ملک السماوات تو نہیں آیا، وہاں آیا وسع کرسیہ السماوات والارض. اس کی جو کرسی ہے، اس کی جو وسعت ہے، وسع پھیلی ہوئی ہے، دراز ہے، وسعت والی ہے. کہاں؟ آسمانوں اور زمین تک. وہ کرسی کا کیا مطلب ہے؟ پایہ تخت، عرش. اچھا، جہاں پہ اب عرش کا لفظ آ گیا، عرش کا کیا مطلب ہوگا؟ عرش کس کا ہوتا ہے؟ بادشاہ کا ہوتا ہے. تو بادشاہ کا عرش ہے، تو وہ اس پوری کائنات کے اندر اس کا وہ عرش پہنچا ہوا ہے، یعنی اس کی بادشاہی پہنچی ہوئی ہے. اس کی وہ کرسی پہنچی ہوئی ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی پہنچی ہوئی ہے، یعنی اس کا اقتدار پہنچا ہوا ہے. تو جو بادشاہ ہیں
یعنی صرف ایک اس ملک اور مالک اور ملک اور ملک کے انداز میں بیان نہیں کیا، بلکہ جتنے دوسرے اسالیب ہو سکتے ہیں، جیسے کہ وسع کرسی السماوات والارض اور عرش، اس انداز میں بھی بیان کر دیا۔ آگے چلیے، جیسے ایک بادشاہ ہوتا ہے تو بادشاہ کا دعویٰ کیا ہوتا ہے، کس بنیاد پر وہ بادشاہی کا دعوے دار ہوتا ہے؟ مثلا میں آپ کے سامنے ایک بات فرعون کی کوٹ کرتا ہوں، اس نے یہ بات کہی، الیس لی ملک مصر، کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے؟ دلیل کیا دی؟ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، یہ جو نہروں کا سارا انتظام ہے یہ میرے ماتحت ہے، یعنی میں تمہیں سرو کر رہا ہوں، میں تمہارے لیے یہ میں نے نہری انتظام کیا ہے، اس پر تمہاری زندگی کا دار و مدار ہے۔ تو جب میں تمہیں یہ سروسز پرووائڈ کر رہا ہوں تو میں تمہارا بادشاہ ہوں۔ موسیٰ کے پاس کیا ہے؟ تو قابل اصل میں وہ یہ کر رہا ہے کہ میں تمہیں یہ سب کچھ دے رہا ہوں، تو یہ چونکہ میرا اختیار ہے یہ دریاؤں کا سارا انتظام کرنا، انسلام کرنا، ہاذہ الانہار تجری من تحتی، میرے زیر انتظام یہ نہریں چل رہی ہیں، میں کھولتا ہوں پانی، میں بند کرواتا ہوں، سارا اس کی جو ہے نا وہ فیسیلیٹیشن میری ہے، لہذا بادشاہی کا حق میرا ہے۔ الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی۔ بادشاہ کے ساتھ ایک اور چیز بھی جڑی ہوئی ہے، یہاں پہ بھی اس کا ذکر آیا ہے، چلیں اس کی طرف بعد میں جاتے ہیں، لیکن پہلے یہ سمجھ لیں کہ بادشاہ کو کسی سے غلطی ہو جائے، غصہ آتا ہے، معاف کر دیتا ہے، درگزر سے کام لیتے ہیں، اچھا بادشاہ درگزر سے کام لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ایسا کرتا ہے۔ لیکن بادشاہ بغاوت برداشت نہیں کرتا، کوئی بادشاہ بغاوت بالکل نہیں برداشت کرتا۔ وہ جو ہوتا ہے نا کہتے ہیں رٹ آف دا گورنمنٹ، بغاوت میں تو رٹ آف دا گورنمنٹ چیلنج ہو جاتی ہے، جب رٹ چیلنج ہوتی ہے پھر خیر نہیں ہے، پھر ٹینک چڑھاتے ہیں، پھر آتشی اسلحہ چلتا ہے، پھر بلڈوز کی جاتی ہیں بستیوں کی بستیاں، پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے پھر جب رٹ چیلنج ہوتی ہے۔ چنانچہ پوری تاریخ انسانی میں جن قوموں نے اللہ کی یہ رٹ چیلنج کیا ان کو اللہ نے نہیں چھوڑا، گنہگار بچ جاتا ہے وہ، ان قوموں سے اللہ صرف نظر کر دیتا ہے، لیکن جس نے کہا کہ میری اتھارٹی ہے اس کو اللہ نے نہیں چھوڑا۔ یہ رٹ چیلنج کرنا ہے نا۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد وثمود الذین جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد، یہ ساری قوموں کا ذکر کیا۔ یہ کیا تھے؟ الذین طغوا، طغوا طغیانی، سرکشی، بغاوت، رٹ چیلنج کرنا۔ الذین طغوا فی البلاد، اللہ کا جو آرڈر تھا، جو فطرت تھی، اس سے انہوں نے روگردانی کی، اس کو چیلنج کر دیا، اس سے طغیانی اختیار کر لی۔ فاکثروا فیہا الفساد، حکیم تو وہ تھا، یہ حکیم تو نہیں تھے۔ جب انہوں نے ریٹ چیلنج کی، اپنا آرڈر نافذ کیا، اس سے فساد پیدا ہو گیا۔ فصب علیہم ربک صوت عذاب، تو تیرے رب نے ان پر اپنے عذاب کا کوڑا دے مارا۔ ان ربک لبالمرصاد، وہ پوری طرح گھات لگا کے بیٹھا، تیرا رب گھات لگائے بیٹھا ہے۔ وہ جو ہوتا ہے نا لطیف اور خبیر علیم، یعنی وہ دیکھ رہے، ایسا تو نہیں کہ اسے پتہ نہیں کہ مصر میں کیا ہو رہا ہے، اور اسے پتہ نہیں بیروٹ میں کیا ہو رہا ہے، اور اسے پتہ نہیں اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے، اور اسے پتہ نہیں کہ کیا سازشیں پک رہی ہیں اس وقت امریکہ میں، سب معلوم ہے اسے۔ وہ علیم بذات الصدور ہے۔ جب وہ فساد حد سے بڑھ جاتا ہے تو اپنے عذاب کا کوڑا برساتا ہے، رٹ چیلنج کرنے والوں کو تو نہیں چھوڑتا ہے۔ اب اس اعتبار سے آپ دیکھیں تو یہ جو ملک کا لفظ ہے، بادشاہ، اچھا یہ اس کو مالک کے بھی بنیادی روٹ ایک ہی ہے، میم لام کاف جسے ہم کہتے ہیں، کاف عربی میں کاف ہی ہے، وہ بھی اسی سے ملک بنا، اسی سے مالک بنا، اور یہ دونوں کتنے ایک دوسرے کے قریب ہیں اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بادشاہ ہے تو آخرت میں بھی بادشاہ ہوگا، اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ مالک ہے دنیا میں بھی تو آخرت میں بھی مالک ہوگا۔ تو سورہ فاتحہ میں ہم جو آیت پڑھتے ہیں نا، تو مالک کی یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک۔ اب جس چیز کو وہاں بدلے کے دن کا مالک کہا گیا ہے وہ اصل میں کیا ہے؟ ایک بادشاہ ہے، اس نے کچھ لوگوں کو کوئی ٹاسک جو ہے وہ دیا ہے کہ یہ کر کے آنا،
60 साल हैं तुम्हारे पास, 80 साल हैं तुम्हारे पास, 90 साल हैं तुम्हारे पास। अब वो उन सब से जो है ना वो उनका हिसाब ले रहा है, अकाउंटेबल है, वो मुहासबा हो रहा है, उनका अकाउंटेबिलिटी हो रही है कि भाई वो काम कैसे किया था। तो बादशाह तो तभी तो बादशाह है ना कि वो हिसाब ले, वो जो भी हुआ है उसका फीडबैक ले, जो उनको सौंपा गया था मकसद उसके बारे में पूछगछ करे, और जो नाकाम हो उसको सजा दे और जो कामयाब हो उसको जजा दे। यही बादशाह होता है ना। उसको वहां पे मालिक कहाँ है? अच्छा, ये तो मफहूम के एतबार से जो कुर्बत है वो मैंने आपके सामने रख दी, यानी एक ही बात हो गई, मालिक और मलिक एक ही बात हो गई। लेकिन ये कि इस चीज को अच्छा, ये एक थोड़ा सा आम लोगों को इस मसले का नहीं पता है, लेकिन कुरान मजीद की करातूम का भी इख्तिलाफ है। अगर आप मिस्री कारियों को पढ़ें, वो जो बहुत लंबा लंबा पढ़ते रहते हैं, उनको अगर आप पढ़ेंगे तो कारी अब्दुल बासित ने इसको जो एक से ज्यादा तरीकों से पढ़ा हुआ है, मालिक यौमिद्दीन भी पढ़ा हुआ है और मलिक यौमिद्दीन भी पढ़ा हुआ है। तो गोया जो लफ्जी तो दूरी थी, मफहूम एक था, लेकिन उसकी एक तिलावत मलिक भी है, जिसे हम मालिक पढ़ते हैं, मालिक यौमिद्दीन, उसको बाज लोग मलिक यौमिद्दीन भी पढ़ते हैं। अच्छा, इसी मलिक ही से एक लफ्ज बनता है मलीक, जैसे इल्म से आलिम भी बनता है और अलीम भी बनता है। तो इसी तरह ये मालिक भी बन गया मलक से और मलीक भी बन गया। ये लफ्ज भी कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ है। ये अभी हमने जो इससे पहले सूरह वाक़िया, उससे पहले सूरह रहमान और उससे पीछे जो थी सूरह कमर, उसमें ये लफ्ज आया है, इन द मलिकी मुक्तदिर। वो लोग बैठे हुए होंगे जो जन्नत में चले गए, वो उस इक्तदार वाले बादशाह के पास बैठे होंगे। अब आ जाएं इस चीज की तरफ के आखिरत में अल्लाह ताला जो सवाल पूछेंगे, एक तो ये होगा ना, सब बाकी ये इज्तिमाई सवाल जो कम अज कम मुझे सामने आए वो एक ही है, जो सारे इंसानों से बैक वक्त पूछा जाएगा, ले मनिल मुल्कुल यौम, आज बादशाही किसकी है? ठीक हो गया ना? यानी असल मसला यह है कि आपने दुनिया में अल्लाह को बादशाह माना या नहीं माना। अगर नहीं माना था तो आज बताओ कौन है बादशाह? वो दुनिया में भी बादशाह था, तुमने क्यों नहीं माना? तो जिनको माना था आज कहां है? कोई फिरौन किसी के काम आए? या चले हम हमारे यहां जो खंबा लगा के देते हैं वहां भी काम आएंगे? आज बादशाह कौन है? लिमनिल मुल्कुल यौम, आज के दिन बादशाह कौन है? लिल्लाहिल वाहिदिल कहार। आज बादशाही जो है वो अल्लाह की है, जो वाहिद है, कहार, छाया हुआ है, उससे कोई भाग नहीं सकता। या माशरल जिन्न वल इंसी इन इस्तताअतुम अन तनफुजू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्द फनफुजू ला तनफुजून इल्ला बिसुल्तान। उसकी इजाजत के बगैर नहीं निकल सकते, मतलब उसकी परमिशन के बगैर, उसके जो एम्ब्रिगेशन लॉज हैं उनको बाईपास करके कहीं वो जैसे होते हैं ना इंसानी समझ, ऐसा कहीं नहीं भाग सकते तुम कायनात से उसकी परमिशन के बगैर। तो ये कहार है, सब पर काबू याफ्ता, सबको अपने में करने वाला, छाया हुआ, वाहिदिल कहार। ये उसकी बादशाही है, वो उसकी बादशाही आज तो साबित हो गई, सबको, अंधों को भी नजर आ रही है। जो दुनिया में बादशाह का दावा कर रहे थे उनको भी पता लग गया है कि आज असल बादशाह जो है वो है। अब आ जाए दो और अल्फाज हैं, उनको भी जरा समझ लें। अल्लाह के लिए इस्तेमाल होते हैं, इलाह का लफ्ज इस्तेमाल होते हैं और रब का लफ्ज इस्तेमाल होता है। इलाह के बारे में भी जो आम हम तर्जुमे पढ़ते हैं उसमें यही है कि माबूद की हद तक तो बहुत अच्छा तर्जुमा हो गया, लेकिन माबूद का माना वही सेल्फ परसीव्ड माना है हमारा, कि जिसको सजदा किया जाता है, जिसको रुकू किया जाता है, जिसके आगे झुका जाता है, जिसकी तस्बीह पढ़ी जाती है, जिसकी तहमीद की जाती है, जिसकी हमद और सना की जाती है, हम तो उसको माबूद कहते हैं। जरा हम कुरान मजीद से पता करते हैं ये इलाह किन मानों में इस्तेमाल होता है। एक तो राय ये है, चलें ये भी मैं आपके सामने रख दूं, ये जो लफ्ज अल्लाह है जिसके बारे में मैं इससे पहले ये कह रहा हूं कि ये इसमें जात है, ये एक राय है कि अल्लाह का जाती नाम है और ये किसी से मुश्तक नहीं है, ये इसमें जामिद है, ये अल्लाह के लिए खास है, ये अल्लाह का अपना एक नाम है। एक राय है, एक राय और भी है, वो राय ये है कि नहीं, ये मुश्तक है, ये इसमें जामिद नहीं है और ये इलाह से बना है। उस इलाह पे अलिफ लाम दाखिल होके अल इलाह हो गया, फिर कसरत इस्तेमाल से अल्लाह बन गया। ये जो कसरत इस्तेमाल वाली बात है, अगर इसको समझना चाहे ना, हमारे यहां एंगल आयरन, इंगलारन,
اینگل آئرن، آپ اگر وہ ڈرائیوروں سے وہ جو ہوتے ہیں ٹرک والے، تو وہ جو اینگل آئرن ہوتا ہے وہ اسے کہتے ہیں انگلارن. موبل آئل مونگل آئل، بریک آئل بریک آئل. تو یہ ہمیشہ جو عام لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے صرف ناو نہیں پڑھی ہوتی، وہ زبان میں آسانی لے کے آتے ہیں. جو زبان پر لفظ مشکل بن رہا ہو اس کو وہ جیسے پانی جو ہے نا پتھر کو سموتھ کر دیتا ہے، اس طرح ایسے لوگ اس لفظ کی جو ثقالت ہے اس کو لطافت سے بدل دیتے ہیں، اس کو ہلکا کر دیتے ہیں تاکہ زبان پر چڑھنا آسان ہو جائے. تو الہ مشکل تھا، کرتے کرتے اس کو اللہ بنایا. تو ایک رائے یہ ہے کہ یہ اصل میں الہ ہی سے اللہ بنا ہے. ایک رائے وہ ہے کہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ الہ سے مشتق ہے. تو الہ کی اہمیت واضح ہوئی. قرآن میں بے شمار جگہوں پہ اللہ کے لیے الہ کا لفظ ہے. ہمارا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ شروع ہی یہیں سے ہوتا ہے، یعنی اللہ الہ ہے. اور دوسرا لفظ ہے رب، رب السماوات والارض. تو جیسے ملک السماوات والارض ہے تو اسی طرح رب السماوات والارض بھی ہیں، اور الہ بھی ہیں. اب یہ الہ کے معنی اور رب کے معنی ہم اسی طرح معبود کے معنی میں رکھتے ہیں. رب کے معنی بھی معبود کر دیتے ہیں، الہ کے معنی بھی معبود کر دیتے ہیں. اب میں صرف الہ کے حوالے سے ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ قرآن مجید الہ کا کیا تصور پیش کرتا ہے. قرآن مجید الہ اس کو کہتا ہے جس سے آپ کو امید ہو. لا الہ الا ہو، کوئی الہ نہیں ہے مگر وہ ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، الہ پر تو توکل ہونا چاہیے. تو یہ تو صرف ماتھا ٹیکنے کی بات ہی تو نہیں ہے، صرف حمد و ثنائی کی بات نہیں ہے. یعنی توکل، بھروسہ، وہ کس پر آپ کریں گے؟ جس کو آپ اپنا داتا سمجھیں گے، جس کو اپنا پالن ہار سمجھیں گے، جس کو اپنا مشکل کشا سمجھیں گے، جس کو اپنا محافظ سمجھیں گے، جس کو اپنا شافی سمجھیں گے، جس کے بارے میں آپ کو یقین ہوگا کہ میں جس مشکل میں پڑوں گا وہ مجھے اس سے نکالے گا، اس پر توکل ہوگا نا آپ کا. میں یقین رکھتا ہوں ہم سب کا الحمدللہ پیسے پہ پورا توکل ہے کہ یہ ہر مشکل ہماری نکالے گا. اس کے لیے ہم اتنی جدوجہد بھی کرتے ہیں. پیسہ ہو تو بات بنے گی نا. بیمار ہوں گے تو ہاسپٹل جائیں گے تو کیا چیز ضرورت پیش آئے گی؟ شادی کریں گے تو کیا چاہیے؟ مکان بنائیں گے تو کیا چاہیے؟ ہماری ہر مشکل کا حل کس میں ہے؟ قائد اعظم کی تصویر والے کاغذ میں ہے. اس تصویر کے لیے ہم کیسے بھاگے خود کسی نہ پیر سے دعا کرواتے ہیں، نہ فقیر سے جو ہے وہ التجا کرتے ہیں، نہ جو ہے وہ کسی کو یہ کہتے ہیں کہ دعا کرو میں صبح جو ہے وہ بر وقت اٹھ جاؤں. نہیں، اس کے لیے تو دوڑے جائیں گے. تو الہ تو وہ ہوتا ہے کہ جس کی طرف بندہ دوڑ کے جائے، کیونکہ توکل اس پر ہے، بھروسہ اس پر ہے، انحصار اس پر ہے. لہذا اہل لغت یہ کہتے ہیں کہ الہ کے معنی میں جیسے ایک بھوکا جو بچہ ہوتا ہے نا، بھینس کا بچہ ہے یا گائے کا بچہ ہے یا اونٹ کا بچہ ہے، جب وہ کھونٹے سے آپ کھولتے ہیں تو وہ بے ساختہ لپک کے اپنی مادہ کی جو ماں ہے اس کے تھنوں کی طرف جاتا ہے. تو جس کی طرف آپ یوں لپک کے جائیں، والہانہ، اصل میں وہ الہ کے بہت قریب ہو گیا. والہانہ جس کی طرف آپ کی دوڑ لگے وہ آپ کا الہ ہے، جس پر آپ کی ایسی توقع ہو. تو یہ تو پھر وہ محدود معنی تو نہیں رہا، اس میں تو پھر وہ سارا کچھ آ گیا. قرآن مجید نے اس اعتبار سے جو بات سامنے رکھی ہے، میں صرف ایک جگہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اسے بات سمجھ میں آ جائے گی. فرمایا کل ارائیتم، اے نبی ان سے کہیے ذرا سوچو. ارائیتم، دیکھو لفظی ترجمہ ہوگا، مطلب اس کا رائے قائم کرو، سوچو، غور کرو، ذرا تم تھوڑا اپنا ذہن لگاؤ. ان اخذ اللہ سمعکم، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری سماعت سلب کر لے، وابصارکم، اور تمہاری آنکھیں چندیا دے، تمہاری آنکھیں جو ہے وہ ان کی بینائی ختم کر دے، وختم علی قلوبکم، اور تمہارے دلوں کے اوپر مہر کر دے، من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ، اس اللہ کے سوا کون الہ ہے جو تمہیں یہ چیزیں واپس لا کے دے سکے. اب الہ کا معنی سمجھ میں آ گیا نا؟ جو میں نے آپ کے سامنے تشریح رکھی ہے یہ اس میں فٹ ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ داتا کون ہے؟ مشکل کشا کون ہے؟ محسن کون ہے؟ منعم کون ہے؟ عطا کرنے والا کون ہے؟ وہی الہ ہے، اور وہ اللہ ہے. اب آ جائیں رب کی طرف. جو رب ہے، اچھا ایک چیز یہ بھی، فرعون کے دعوے میں رب بھی شامل تھا اور الہ بھی شامل تھا، بادشاہ بھی شامل تھا، رب بھی شامل تھا اور الہ بھی شامل تھا. اس نے وہ بھی کہا الیس لی ملک مصر، کیا مصر کی بادشاہ میری نہیں ہے؟ اور اس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا اعلیٰ رب ہوں. اور اس نے یہ بھی کہا کہ میں اپنے سوا تمہارے لیے کسی الہ کو نہیں جانتا. تو الہ بھی خود، رب بھی خود، بادشاہ بھی خود.
تو میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ بادشاہ بھی ہیں، رب بھی ہیں، الہ بھی ہیں۔ اب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ان کے درمیان کتنی قربت ہے۔ جو معنی ہم نے بادشاہ کے اعتبار سے دیکھا، وہ عطا کرتا ہے، وہ چھینتا ہے۔ یہاں الہ کے اندر بھی ہم نے وہی شے دیکھی، وہ چھین بھی لیتا ہے، وہ عطا بھی کرتا ہے۔ اب آ جائیں رب کی طرف۔ رب اس سے زیادہ ویسے عربی زبان میں کثیر الاستعمال ہے، اور رب اس معنی میں استعمال ہوتا ہے جسے انگریزی میں ماسٹر کہتے ہیں، اور ماسٹرز، جسے ہماری زبان میں آقا کہتے ہیں۔ اصل میں مصیبت یہ ہو گئی، یہ اب صرف الفاظ رہ گئے، ان کا عملی نمونہ دنیا میں ختم ہو گیا۔ اب غلامی ختم ہو گئی تو اب کوئی آقا نہیں ہے۔ تو جہاں پہ غلامی ہوتی تھی تو جو غلام کا مالک ہے، جو غلام کا کیا کہیں اسے، ملک ہے، اس کو رب کہتے تھے۔ یعنی گھر کے مالک کو کہتے تھے رب الدار، وہ تو اب بھی کہتے ہیں رب الدار، گھر کا مالک۔ اور رب کے معنی کے اندر ربوبیت بھی شامل ہے۔ ربوبیت یعنی پالن ہاری، ضرورتیں پوری کرنا، جو جس کی ضرورت ہے اس کو لیے، یعنی جیسے راشن آج ہم کہیں گے نان نفقے کا بندوبست کرنا، ضروریات کا خیال رکھنا، کفالت کرنا، یہ رب کے معنی میں شامل ہے۔ حفاظت کرنا رب کے معنی میں شامل ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ جو مالک ہوتا ہے اس کے معنی، اس کے اندر بھی وہ حفاظت کا پہلو شامل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ جو مالک ہوتا ہے اس کے ذمے کفالت شامل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ مالک کے اندر یہ بھی اس کی صفات میں شامل ہے۔ تو جو بادشاہ ہے اس کے ساتھ بھی یہ چیزیں جڑ گئی یا نہیں جڑ گئی؟ تو جو الہ ہے اس کے ساتھ تو میں پہلے ہی جوڑ چکا ہوں، تو رب بھی وہی چیز ہو گئی یا نہیں؟ تو رب السماوات والارض، الہ السماوات والارض، ملک السماوات والارض، مالک السماوات والارض، یہ ایک ہی تصور کو سمجھانے کے مختلف الفاظ ہیں، اور قرآن مجید ایک بات کو کئی طرح سے سمجھاتا ہے۔ اس کو تصریف آیات کہتے ہیں۔ وَلَقَدْ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، ہم نے آیات اپنی پھیر پھیر کے بیان کی۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے اس قرآن میں ہر مثال کو پھیر پھیر کر بیان کیا۔ یہ پھیر پھیر کر بیان کرنا کیا مطلب؟ ایک انداز میں نہیں بیان کیا، کئی اندازوں میں بیان، بات ایک ہی ہے لیکن اسے بیان کئی انداز میں کیا ہے۔ ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں، یعنی ایک ایک مضمون کو 100 طریقوں سے بیان کیا ہے۔ تو خواہ رب ہو، خواہ الہ ہو، خواہ ملک ہو، خواہ مالک ہو، معنی کیا بنے گا، تصور کیا بنے گا؟ ایک ایسی ہستی ہے جو آپ کی مختار کل ہے اور آپ اس کے غلام ہیں۔ اور جب کسی ہستی کی ایسی اطاعت کی جاتی ہو جو غیر مشروط ہو اور کلی ہو، جزوی نہ ہو، اپنی مرضی اس میں شامل نہ ہو، ٹوٹل سرنڈر اس کے آگے، اس ٹوٹل سرنڈر کا نام اسلام ہے۔ سر اسلام سے تسلیم بنا ہے نا، باب افعال میں اسلام ہے، باب تفعیل میں تسلیم ہے۔ سین لام میم مادہ ہے بنیادی طور پر، جس کا مطلب سلامتی ہوتا ہے۔ سلم المسلمون من لسان، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے باقی مسلمان محفوظ ہوں، سلامتی میں ہوں۔ یہ ہے سین لام میم۔ یہ جب اسلم یسلم و اسلامن ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا دوسرے کو سلامتی دینا، اور سلم یسلم و تسلیمن ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا کہ سر تسلیم خم کرنا، کسی کے آگے گردن جھکا دینا۔ وہ تسلیم ہو گیا، وہ سرنڈر کر گیا۔ یہ 2 فوجیں لڑ رہی تھی، ایک فوج نے ہتھیار ڈال دیے تو وہ تسلیم ہو گئی، یعنی اس نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا۔ ہمارے اردو میں تو ہم اس معنی میں کہ کسی کا مطالبہ تسلیم کر لیا، اس معنی میں کرتے ہیں نا۔ مطالبہ تسلیم کرنے کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے؟ وہ چڑھائی کر رہا تھا میری بات مانو، میں ریزسٹ کر رہا تھا کہ میں نہیں مانوں گا، تو میں نے تسلیم کر لیا، یعنی میں نے اس کے آگے گردن جھکا دی۔ اس کا مطالبہ تسلیم کرنا یعنی اس کے آگے گردن ڈال دینا۔ بنگلہ دیش تسلیم کر لیا، نہیں کر رہے تھے، دنیا نے جب بتایا تو پھر مان لیا، تو سرنڈر کیا نا۔ 93,000 تسلیم ہو گئے، قیدی ہو گئے، تسلیم ہو گئے۔ تو اسلام کا مطلب ہے اللہ کے آگے سرنڈر کر دینا، اپنی ول، اپنی مرضی۔ اب وہ مرضی والی بات آ گئی نا، میرا جسم میری مرضی نہیں رہی، میرا جسم میرے مالک کی مرضی، میرا جسم میرے رب کی مرضی، میرا جسم میرے الہ کی مرضی۔ تو جب جسم کے ساتھ یہ ہو گیا تو اب مجھے بتائیں میرے مال کے ساتھ بھی یہی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ٹھیک ہے نا۔ میرا گھر میری مرضی، نہ، میرا گھر میرے مالک کی مرضی۔ تو میرا ملک یہاں کس کی مرضی؟
وہی جو میرا بادشاہ ہے، جو میرا رب ہے، جو میرا الہ ہے، اس کی مرضی. یہ ہے اصل میں جس تصور کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یعنی اب اپنا بنایا ہوا خدا نہ بنائیں. قرآن مجید جس خدا کا تصور ہمارے سامنے پیش کر رہا وہ یہ ہے، وہ بادشاہ ہے. چنانچہ جب اس کے سامنے پیش ہوں گے، اب دیکھیے وہ حدیث سامنے لائیں کہ جس میں کوئی بنی آدم نہیں ہے، کوئی فرد نہیں ہے کہ وہ اللہ کے سامنے جب پیش ہوگا تو ہٹ سکے اللہ کے آگے سے، جب تک کہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے لے. پہلا سوال، ان عمرہ فیما افنا، یہ جو تو عمر تھی یہ تمہاری تو نہیں تھی، میں نے تمہیں دی تھی، یہ تم کہاں فنا کر کے آئے ہو، کہاں لگا کے آئے ہو؟ اس کا جواب دو، حساب دو. کیونکہ مالک میں ہوں، بادشاہ میں ہوں، اتھارٹی میری ہے. تمہارے پاس تو امانت تھا، ایک ایک لہجہ، ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ میری امانت تھی تمہارے پاس، کہاں لگا کے آئے ہو؟ دوسری بات، شباب، عمر کا بھی ایک خاص حصہ ہے، جوانی، جس میں طاقت اپنی جوبن پہ ہوتی ہے، وہ کدھر لگائے ہیں؟ وہ میرے دشمنوں کو سرو کر کے تو آخر بڑھاپے میں جب گرگ ظالم می شود پرہیزگار ہو جاتا ہے تو تم بھی جناب تسبیح پکڑ کے تم مجھے دھوکہ چکر دینے آئے ہو. جوانی کہاں لگائی ہے؟ 2 سوال تو یہ ہو گئے. تیسرا سوال یہ، مال کمایا کہاں سے تھا اور مال خرچ کہاں پہ کیا؟ اگر میرا مال ہے تو میری مرضی ہونی چاہیے، لیکن مال کسی اور کا ہے، جس کا ہے وہ پوچھ رہا ہے کہاں خرچ کیا. میری مرضی سے خرچ ہونا چاہیے تھا. تم نے اسراف کیا، تبذیر کی، ناحق خرچ کیا. پہلے تو کمایا اگر غلط طریقے سے تب پکڑے جائے، کمایا جائز طریقے سے پھر بھی تمہارا نہیں ہے، امانت ہے تمہارے پاس، مالک تو میں ہوں. تو اس امانت کو صرف کہاں پہ کیا، اس کا بھی جواب دو. اور آخری بات یہ کہ جو تمہیں سمجھ آئی تھی، جو علم حاصل ہوا تھا، اس پر عمل کتنا کیا ہے. اب اس پہ تو بڑی جہالت کی بات یہ ہوگی کہ انسان اس وجہ سے کہے کہ میں علم ہی حاصل نہیں کرتا کہ اس کی وجہ سے مجھے کل پوچھ ہوگی، تو وہ تو پھر علیحدہ مسئلہ کھڑا ہو جائے گا نا کہ یہ علم حاصل کرنا بھی تو فرض تھا. اصل میں یہ بات یہاں پہ اس لیے رکھی گئی ہے کہ انسان کا جو سفر ہے وہ 10,000 12,000 سال کا جو سفر ہے، اس میں کبھی انسان کی سمجھ بڑی تھوڑی تھی، کبھی انسان کی سمجھ اب بہت زیادہ ہو گئی. جو آدم علیہ السلام کے دور کے لوگ تھے ان کو ان کی سمجھ کے مطابق پوچھا جائے گا، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے لوگ ہیں ان کو ان کی سمجھ کے مطابق پوچھا جائے گا، اپنی اپنی سمجھ پہ ہوگا. یہ آخری سوال اس لیے. اب یہ دیکھیے یہ 5 سوال جو ہیں یہ کس چیز کو ظاہر کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس تو اپنی کوئی شے ہی نہیں، مالک حقیقی تو کوئی اور ہے، بادشاہ حقیقی تو کوئی اور ہے، ہم تو محض غلام ہیں اور ہم نے ٹوٹل سرنڈر کر کے زندگی بسر کرنی ہے تو کامیابی ہے، وگرنہ کامیابی نہیں ہے. اب یہاں تک ایک بات واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ جو بادشاہ ہے وہ رب کا مطلب بھی وہی ہے، الہ کا مطلب بھی وہی ہے، اور بادشاہ ہونے کا مطلب بھی وہی ہے. پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ یہ جو باقی صفات ہیں، العلیم ہے، العزیز ہے، الحکیم ہے، یہ ساری القدوس ہے. یہ کوئی ایک جگہ نہیں ہے، جیسے الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. سورہ جمعہ کا شروع بھی اسی طرح ہوتا ہے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. تو یہ اس سے سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ کا جو صفت بادشاہی ہے، یہ جیسے رب کی صفت ہے اس کی اور جیسے الہ کی صفت ہے اس کے ساتھ مل کے آئے گی. اور یہ ایک معنی رکھتے ہیں، جو رب ہے وہ ملک ہے، ایک ہی بات ہے. اسی لیے فرعون نے کہیں اپنے آپ کو ملک کہا، کہیں اپنے آپ کو رب کہا، کہیں اپنے آپ کو الہ کہا. یہ اس کے نظر میں بھی سب برابر تھے. اب آ جائیں اس چیز کی طرف کہ جو رب ہے، جیسے یہ بات سامنے آئی کہ وہ مالک بھی ہے اور وہ جو ہے حفاظت کرنے والا بھی وہی ہے، ربوبیت بھی اسی کی ذمہ داری ہے، تربیت بھی اسی کی ذمہ داری ہے. پروان چڑھانا ایک تو ہے نا، ایک کفالت کرنا یعنی جو ضروریات زندگی ہے وہ مہیا کرنا، ایک یہ ہے کہ ایسا ماحول پرووائڈ کرنا کہ آپ کی ذہنی ارتقا بھی صحیح رخ پر ہو، وہ ماں باپ کی صورت میں ہو، وہ تعلیم کی صورت میں ہو. تو اصل میں تو ایک ہی جیسا ماحول ایک آدمی کو ملتا ہے، اس کی اٹھان کسی اور رخ پہ ہو جاتی ہے. دوسرے آدمی کو بھی وہی ماحول ملا ہوتا ہے، اس کی اٹھان کسی دوسرے رخ پہ ہو جاتی ہے. تو ادھر سے ادھر لے جانے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ ٹھیک ہے نا، صحیح رخ پہ لے کے جانا بھی اسی کا اختیار ہے. اب آ جائیں کہ یہ اگر توحید ہے تو شرک کیا ہے؟ جس نے اپنی مرضی چلائی اس نے شرک کیا.
نیچے سے میں لے کے چلتا ہوں، مطلب الہ کے لفظ کو لینا پہلے میں نے برابر تو سارے کر دیے. افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، آپ نے دیکھا اس شخص کو کہ جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا ہے. اب ذرا اس کا تجزیہ کیجیے. میرا دل کرتا ہے کہ میں شراب پیوں، یہ میری خواہش نفس ہے. میرے رب کا، میرے ملک کا، میرے مالک کا، میرے الہ کا آرڈر یہ ہے کہ شراب حرام ہے، یہ نہیں تم پی سکتے. میں آ گیا دو الہوں کے درمیان. اب میں نے جب اپنے نفس کی مان لی، اپنی خواہش کی مان لی، تو میں نے وہاں الہ کس کو بنایا؟ اپنے نفس کو بنایا. تو اس شخص نے اپنا نفس اپنا الہ بنایا. اس کا الہ اللہ نہیں ہے، اس نے اللہ کے ساتھ اپنے نفس کو شریک کر لیا ہے. کوئی اپنے نفس کی مانتا ہے، کوئی اللہ کی مانتا ہے. ٹھیک ہے، جب نماز کا ٹائم ہوا میں نماز پڑھنے چلا گیا وضو کر کے. رمضان میں نے روزے بھی رکھ لیے لیکن شراب نہیں چھوڑی ہے. تو یہ گناہ جو ہے یہ میرے نفس کے بارے میں حقیقت کے اعتبار سے اسے الہ کا درجہ دے رہا ہے. ایک لفظ آتا ہے کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی خلوص کے بغیر. آپ یہ جملہ آپ نے سنا ہوگا، خلوص کے بغیر قبول نہیں ہوتی. خلوص کا معنی ایک تو وہ ہے نا جو ویسے ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی حسن نیت ہو کہ میں اللہ کو راضی کرنا، یہی معنی لیتے ہیں ہم اکثر. خلوص کا ایک معنی اور ہے جیسے قرآن مجید میں آیا ہے. قرآن مجید میں کس معنی میں آیا؟ فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ کی بندگی کرو اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کر کے. خلوص کا مطلب کیا ہوا؟ اطاعت اللہ کی خالص ہو، ملاوٹ والی نہ ہو. یعنی اللہ نے اگر 10 حکم دیے ہیں ان میں سے 8 میں نے اللہ کے مان دیے، 2 اپنے نفس کے مانے، تو خالص نہیں رہی، نہ ملاوٹ والی ہوگی. تو ملاوٹ والی اطاعت اللہ قبول نہیں کرتا، خالص اطاعت قبول کرتا ہے. الا للہ الدین الخالص، سن لو اللہ کے لیے تو صرف خالص اطاعت ہی ہوتی ہے. وہ مالک ہے، وہ ملک ہے، وہ رب ہے، وہ صرف خالص اطاعت قبول کرتا ہے. ملاوٹ شدہ اطاعت وہ نہیں قبول کرتا. الا للہ الدین الخالص، اللہ کے لیے خالص اطاعت ہے. اسی بات کو اچھا یہاں پہ اب ذرا تھوڑا اور کھول لیں. یہ تو آ گئی نا نفس کی بات. فرض کریں نفس کی تو میں نہیں مانتا لیکن کسی جابر حکمران کی مان لیتا ہوں، فرعون کی مان لیتا ہوں. اب بتائیے، ایک صورت اس میں استثناء کی ہے، جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہنے کی اجازت ہے. لیکن میں فرعون کی مان کے تو فرعون کی تعریفیں کر کے تو میں اس سے انعام بھی لے رہا ہوں، میں اس سے سر کا خطاب بھی لے رہا ہوں، میں اس سے تنخواہیں بھی اینٹ رہا ہوں، میں اس کے جو دیے ہوئے اختیارات ہیں ان سے مزے بھی کر رہا ہوں، زندگی بھی انجوائے کر رہا ہوں فرعون کے دیے ہوئے اختیارات کی وجہ سے. تو یہ جان بچانے کے لیے میں نے فرعون کی بات مانی ہے یا عیاشیاں کرنے کے لیے فرعون کی بات مانی ہے؟ زندگی کے مزے لوٹنے کے لیے فرعون کی بات مانی ہے؟ تو جیسے اگر نفس کی بات مانی ہے تو وہ الہ بن گیا، تو اگر اس طرح کسی فرعون کی بات بھی مانی ہے تو اس کو الہ کا درجہ دیا یا نہیں دیا؟ تو جھگڑا کھڑا ہو گیا. اگر کہیں پہ فرعون موجود ہوگا تو جو اللہ کو بادشاہ ماننے والا ہے وہ فرعون کی بادشاہی قبول نہیں کر سکتا، کیونکہ فرعون اللہ کا باغی ہے. یہ تو اب بالکل یہ ہے، اب یہاں پہ آ کے پھڈا پڑے گا. جیسے جو ہی جادوگر ایمان لائے وہ اب فرعون کے اقتدار سے نکل گئے، اس لیے اس نے کہا اب تو میں تمہیں چھوڑوں گا، میری اجازت کے بغیر تم ایمان لے آئے ہو، تم تو میرے غلام تھے، کسی اور کی غلامی تم نے اختیار کر لی. آقا اپنے غلام کو کسی دوسرے کی بات سنتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا. زیادہ اس نے کہا میں تمہیں قتل کروں گا، انہوں نے کہا پرواہ نہیں، فقض ما انت قاض، کر جو تجھ سے ہوتا ہے. انما تقضی فی هذه الحیات الدنیا، تو زندگی دنیا کی زندگی کے فیصلے کرے گا نا، آخرت کے فیصلے تو نہیں کر سکتا. آگے چلیے، اسی بات کو اللہ نے ایک اور اسلوب میں بھی سمجھایا، ان الحکم الا للہ، حکم دینے کا اختیار اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں، یعنی آپ کے نفس کے پاس بھی نہیں، کسی فرعون کے پاس بھی نہیں. حکم دینے کا اختیار صرف اللہ کے پاس. اسی آیت سے اقبال نے وہ مضمون لیا ہے نا، سروری زیبا فقط اس ذات بے حکمراں ہے، ذات بے امتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے حاضر. یہ جو حکم ہے اس سے حکمران، اسی سے حاکم بنا. یہ جو قانون سازی ہوتی ہے اس کو حکمرانی، یہ حکمرانی کے لیے قانون سازی. بادشاہی نظام میں کیا ہوتا تھا؟ جو بادشاہ کے منہ سے نکلا وہ قانون ہے، اس لیے وہ حکمران ہے. جو اس نے حکم دیا اس حکم نے
وہ رواں ہو گیا، وہ جاری ہو گیا، وہ حکمراں ہو گیا۔ اب مقننہ آپ کا جو لیجسلیشن کا ادارہ ہے جیسے پارلیمنٹ ہے، وہاں جو قانون بن جائے گا وہ جاری ہو جائے گا۔ اب بادشاہ کوئی نہیں رہا، اب پارلیمان ہے، لیکن وہ اگر قانون بناتی ہے اللہ کے بغاوت میں، تو وہ تو خود الہ بن کے بیٹھ گئی ہے نا۔ پھر الہ کی حیثیت اختیار کر لیا اس ادارے نے، رب کی حیثیت اختیار کر لیا اس ادارے نے، بادشاہ کی حیثیت اختیار کر لی ہے، ملک کی اس ادارے نے۔ اور اللہ کے مقابلے میں جیسے فرعون تھا ایسے کھڑا ہو گیا وہ ادارہ۔ وہ قانون آپ کیسے مانیں گے اگر آپ اللہ والے ہیں تو؟ اب یہ تو کانفلکٹ ہے، اور آپ نے ایک طرف جھکنا ہے، اب دو کو تو آپ راضی نہیں کر سکتے، تو کس کو کریں گے یہ سوچ لیں۔ اگر اللہ کو کریں گے تو دنیا لٹ جائے گی، جیسے فرعون نے جادوگروں کی لٹا دی تھی، اور اگر اللہ کی کریں گے، فرعون کی کریں گے تو ٹھیک ہے، یا اس ادارے کی طاغی ادارے کی کریں گے تو اللہ ناراض ہوگا، وہ تو یہاں نہیں پوچھے گا، آخرت میں پوچھے گا۔ اب یہاں سے پھر وہ پورا جھگڑا شروع، جہاد کا تصور یہاں سے ابھرتا ہے۔ یہاں سے پھر وہ بات آئے گی کہ سب سے جو افضل جہاد ہے ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے۔ اور سب سے بڑا کلمہ حق کیا ہے؟ جو ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سامنے کہا تھا۔ آگے چلیے، قرآن مجید میں اسی چیز کو اس اسلوب میں بھی بیان کیا کہ لا یشرکو فی حکمہ احدا، وہ اپنے اس قانون بنانے کے اختیار میں کسی کو شریک نہیں کرتا، جیسے سجدے میں کسی کو شریک نہیں کرتا، قانون بنانے کے اختیار میں بھی کسی کو شریک نہیں کرتا۔ سورہ بنی اسرائیل کی جو آخری آیت ہے، قل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا، کہہ دیجئے کہ کل شکر تعریف اس ذات کے لیے ہے جس نے کوئی اولاد نہیں رکھی، جس کا کوئی بیٹی بیٹا کوئی اولاد کچھ نہیں ہے، لم یتخذ ولدا۔ اور اس کے بعد آگے کیا ہے کہ کوئی بادشاہی میں اس کا شریک نہیں ہے۔ پھر کیا ہے؟ کوئی اس کا ایسا دوست نہیں ہے جو اس کی کمزوری کی وجہ سے اس کا دوست ہو۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اب وہاں تو بالکل ملک کے الفاظ آ گئے، کوئی شریک نہیں ہے اس کی بادشاہی میں۔ تو جب اب دیکھیے نا، ہمارے ملک کا ایک قانون ہے، اس قانون کو اوپر سے لے کے تھانے تک سارے مانتے ہیں۔ ایس ایچ او صاحب کہیں کہ نہیں میں تو اپنی مرضی چلاؤں گا، ملکی قانون جائے بھاڑ میں، تو یہ بغاوت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کوئی جج صاحب کہیں، ویسے تو ہمارے جج تو بادشاہ لوگ ہیں خود، پارلیمنٹ کے قانون کو وہ کالا قانون کہہ سکتے ہیں۔ کہا ہے نا ابھی چیف جسٹس صاحب نے، وہ ایک 62F والا جو ہے تو اس کو کالا قانون کہہ دیا، کیونکہ وہ صادق اور امین کا لفظ جو ہے نا وہ ہمارے لبرل لوگوں کو بہت کھلتا ہے، اس سے بہت چڑ چڑھتی ہے، اس سے بہت انہیں الجھن ہوتی ہے، وہ نکالنا چاہتے ہیں۔ تو اب وہ جب وہ نکالنے پہ آئے ہیں تو جتنے بھی ادارے ہیں نا ہر طرف سے وہی دھواں اٹھ رہا ہے، تو اس نے بھی کہہ دیا کالا قانون ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے ایک سابق وزیر اعظم کو اسی قانون کے تحت تاحیات خود اسی نے جو ہے وہ قرار دیا ہوا ہے نائل۔ اب بات لاڈلے واڈلے کی نہیں ہے، حالات بدلے ہیں تو یہ لوگ ان کی دم ادھر ہی مڑ جاتی ہے جدھر حالات مڑتے ہیں، تو اس نے نئی بات کہہ دی ہے۔ اسی سے تو ترقی کرتے ہیں نا، جو بندہ اصول پہ کھڑا ہو جائے اسے کون آگے جانے دیتا ہے؟ تو یہ سمجھ لیجئے کہ بادشاہ کا جو قانون ہے اسے بدل کوئی نہیں، اسے کوئی کالا قانون نہیں کہہ سکتا۔ کالا قانون کہنے کے بعد اس سے نفرت کرنے کے بعد، اس کے برعکس اپنی مرضی چلانے کے بعد اس بادشاہی میں وہ نہیں رہ سکتا، تو وہ اپنی اس بادشاہی میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ ویسے اس کے اور بھی بہت سے معنی نکلیں گے۔ اللہ کا قانون ہے وہ خود ہی بناتا ہے، رسول بھی جو حلال و حرام کا فیصلہ کرتا ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں کرتا، اللہ کے بتائے پہ کرتا ہے۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جس چیز کو حلال کہتے ہیں جس کو حرام کہتے ہیں اپنی مرضی سے نہیں کہتے ہیں، وہی کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ان کی طرف وحی کیا جاتا ہے۔ وحی کی ایک صورت یہ ہے کہ وہ یہ قرآن مجید وحی جلی ہے، ایک وحی خفی ہے جو حضور پر جبریل علیہ السلام لے کے آتے تھے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، قرآن میں نہیں آتا تھا وہ، جسے ہم سنت کہتے ہیں، تو وہ بھی وحی ہے، حضور اپنے پاس سے نہیں کہتے۔ تو جب رسول اپنے پاس سے نہیں کہہ سکتا تو کوئی اور کیسے کہہ سکتا ہے؟ اور اگر کوئی کہتا ہے تو وہ اللہ کی بادشاہی میں شرک کرتا ہے۔ اسی معنی میں سورہ توبہ میں آیت آئی ہے، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، یہ
اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے روبان کو اور اپنے جو ہیں روبان راہب سے بنائے، درویش، اور اخبار ہبر سے بنائے، بڑے عالم اسکالر. انہوں نے اپنے فقہا کو اور اپنے درویشوں کو، راہبوں کو اللہ کے مقابلے میں رب بنایا ہوا ہے. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اللہ کے مقابلے میں رب بنایا. تو ایک صاحب جو مسلمان ہوئے تھے، عیسائی تھے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی ہم نے تو انہیں کبھی رب نہیں بنایا. یعنی انہوں نے اسی معنی میں لیا جس کو سجدہ کیا جاتا ہے، جس کو ڈنڈوت بجا لائی جاتی ہے. تو حضور نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جس کو وہ کہیں حلال تم مان لیتے تھے، جسے کہیں حرام تم تسلیم کر لیتے تھے. تو یہ حلت و حرمت کا فیصلہ جس کے پاس ہے وہی رب ہے. تو اگر یہود کے علماء اور یہود کے درویش اور عیسائیوں کے علماء اور درویش اس وجہ سے رب قرار پا سکتے ہیں کہ ان کا کہا لوگ بلا چون چران تسلیم کر لیتے ہیں، آج اگر کسی کا کہا اسی طرح مانا جائے تو وہ رب نہیں ہے. اب سمجھے فرعون کس معنی میں رب تھا؟ انا ربکم الاعلی، یعنی جو میں کہوں گا وہ تم، میرے حکم سے تم انہیں راف نہیں کر سکتے. اگر آج کسی ادارے کو ہم وہ حیثیت دے دیں کہ جو وہ قانون پاس کرے وہ ہم ماننے پر مجبور ہیں اور مانیں گے، یہ تسلیم کر لیں، تو اللہ کے ساتھ اسے بادشاہی میں شریک کر لیا یا نہیں کر لیا؟ کسی فرد کو کر لیں، کسی مولوی صاحب کو کر لیں، کسی پیر صاحب کو کر لیں، کسی ابا جی کو کر لیں، کسی استاد محترم کو کر لیں، ٹھیک ہے، کسی قبیلے کے چیف کو کر لیں، جس سے محبت ہے اس کو کر لیں، بیوی کو کر لیں، یا اپنے نفس کو کر لیں، آپ نے بٹھایا اسے رب کی جگہ پہ ہے. تو لا یشرک فی حکم احد، وہ اپنے حکم دینے کے اختیار میں بھی کسی کو شریک نہیں کرتا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور اس کی بادشاہی میں بھی کوئی اس کے شریک نہیں ہے. یہ یہاں پہ بس میں سوچنے کے لیے یہ سوال کھڑا کر رہا ہوں، یعنی توحید پر بات کرنے والوں نے اور شرک پر بات کرنے والوں نے کبھی یہ حکمرانی والی شرک اور بادشاہی والی شرک بھی کبھی سامنے رکھی ہے؟ اب میں واپس اپنی بحث پیچھے لے کے جاتا ہوں کہ وہ جو ساری باتیں دیکھیے، چوتھے نمبر پر جس صفت کا ذکر آ رہا ہے الملک، 17 مرتبہ جس کا لہو ملک السماوات اور للہ ملک السماوات اس طرح آیا ہو ذکر، پھر کئی اسالیب میں آیا جو جس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھی ہے، اس کی کسی کو پرواہ نہ ہو. تو یہ خود ساختہ تصور ہے خدا کا یا نہیں ہے؟ سیلف پرسیوڈ گاڈ، یہ چیز ہے جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. تو یہ تو کام نہیں آئے گا. اچھا، اسی معنی میں قرآن یعنی بے شمار استعمالات ہیں. افا حسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم کو خامخواہ بنا دیا اس نے؟ فتعال اللہ الملک الحق، ملک الحق کیا مطلب؟ یہ جو بے مقصد کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں یہ حق نہیں ہوتا. یعنی بے مقصد چیز حق کہاں ہوگی؟ تو باطل ہے. تو جو حقیقی بادشاہ ہے، جو حق بادشاہ ہے، وہ بے مقصد کام کیوں کرے گا؟ اس نے تو گھاس کا تنکا بے مقصد نہیں بنایا، تو تمہیں کیسے بے مقصد بنا دے گا؟ تو اللہ کا یہ تعارف ہماری نگاہوں سے بالکل اوجھل ہو گیا. کیوں؟ اس کے سیاسی معنی نکلتے ہیں. یہ تعارف حاصل کرنے کے بعد پھر آپ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح کسی یزید کی حکمرانی میں چین نہیں آ سکتا. پھر آپ مدینے میں نمازیں پڑھنے پر، کربلا کو ترجیح دینے پر اپنے آپ کو مجبور پائیں گے. تو بادشاہ چاہیں گے کہ آپ کی یہ ایجوکیشن ہو. انگریز نے تو آ کے ہمارے چلے وہ یہ والے مدرسے بنا دیے نا. پہلے یہ جو ہمارے علماء تھے ان کو کہاں سے تنخواہیں ملتی تھی؟ کون دیتا تھا تنخواہ؟ چندے ہوتے تھے؟ نہیں. جو مسجدوں کے امام ہیں، جو خطباء ہیں، جو جمعے پڑھاتے ہیں، یہ سرکاری ملازم ہیں. یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں قاضی، یہ جج ہیں. یعنی جسے آج آپ بیوروکریسی کہتے ہیں، یہ ساری جو کلرجی ہے یہ بیوروکریٹ تھے. یہ والا دین پڑھائیں گے تو پھر یہ انہیں سہولتیں ملیں گی، پھر انہیں آسائشیں ملیں گی، پھر مراعات ملیں گی، پھر تنخواہیں ملیں گی، پھر پلاٹ ملیں گے، جاگیریں ملیں گی. اور جنہوں نے یہ باتیں بتائی ہیں وہ جیلوں میں مرے ہیں، وہ کوڑے کھائیں.
امام احمد بن حنبل کو کوڑے پڑے یا نہیں پڑے؟ امام ابو حنیفہ جیل میں مرے یا نہیں مرے؟ یہ سمجھ لیجئے، یہ انگریزوں نے آ کے ہمارے اس دین کو نہیں چھیڑا ہے، یہ والا دین خود ہمارے حکمرانوں نے تبدیل کیا ہے۔ اس دین کے ساتھ حسین برداشت نہیں تھا تو کوئی اور کیسے برداشت ہو جاتا ہے؟ عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کا ایک شعر ہے، وما افسد الدین الا الملوک، دین کو فساد نہیں پیدا کیا، اس میں بگاڑ نہیں پیدا کیا، اس کو خراب نہیں کیا مگر بادشاہوں نے کیا۔ وَأَخْبَارُهَا سَوْءٍ، اور یہ جو علماء سو ہیں، یہ جو دنیا دار، دنیا بنانے کی خاطر، جن کو پتہ تھا اصل دین کیا ہے لیکن چپ رہے، وَرُهْبَانُهَا، اور جو اللہ والے بنے ہوئے ہیں، جن کی شف سے بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اس معاملے میں سب نے چپ کا روزہ رکھا ہے، کیونکہ موت پڑتی تھی اس میں، لہذا چپ، جان بچانا سب نے فرض جانا، توحید پہ سب نے کمپرومائز کیا، یہ والی توحید کوئی نہیں بیان کرے گا، یہ آپ کو نہیں ملے گی۔ اور آج بھی اسی کو تعبیر کی غلطی سمجھا جاتا ہے، اسی توحید کو تعبیر کی غلطی سمجھا جاتا ہے، اور یہ اصل ہے، یہ حقیقی ہے، یہ واقعی ہے۔ تو مست رکھو ذکر و فکر صبح گائی میں اسے، وہ والی توحید بیان ہو جائے گی جس کا نتیجہ ذکر ہو، جس کا نتیجہ فکر ہو، جس کا نتیجہ نماز روزہ ہو، جس کا نتیجہ گٹھ پکڑنا ہو۔ وہ توحید جس سے ایک سیاسی جدوجہد وجود میں آئے، وہ توحید کوئی نہیں بیان کرتا، اس کو فضول شے سمجھا جائے گا، اس کو بیکار چیز سمجھا جائے گا۔ یہ بیکار نہیں، میں نے سارا زور اس پہ لگایا، یہ قرآن مجید میں تانے بانے کی طرح بنی ہوئی ہے، اللہ کی باقی صفات اس کے ساتھ جڑ کے آتی ہیں، اور یہ غیب ہے۔ تو پھر سمجھیے کہ جو حضور نے فرمایا کہ یوشک ان یاتی علی الناس زمان، اندیشہ ہے کہ لوگوں پر ایسا زمانہ آ جائے گا، لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام میں اس کے نام کے سوا کچھ نہیں بچے گا، ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، قرآن میں اس کے رسم الخط کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ یہ ہے جس میں ہم جی رہے ہیں۔ تو لہو ملک السماوات والارض، اور اس کا آگے حاکمیت کے ساتھ اور بادشاہی کے ساتھ، ان الحکم الا للہ، اور وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اس کے ساتھ اس کو جوڑ لیجئے۔ اب میں صرف ایک چیز اور آپ کے سامنے رکھوں، دیکھیں وہ فرعون کا ذکر آیا تو میں نمرود کا بھی ذکر کرتا ہوں، کیونکہ یہاں پہ اس بادشاہی کے ساتھ جو اگلے الفاظ آ رہے ہیں، یحیی و یمیت کے آ رہے ہیں، وہ زندہ کرتا ہے، وہ ایک ایسا بادشاہ۔ اب دیکھیے یہ ایک نئی ڈائمنشن ہے۔ یہ ڈائمنشن کیا ہے کہ جو بادشاہ آپ کو اس نے زندگی اس نے نہیں دی، آپ کو زندگی آپ کو کسی اور نے دی ہے، تو کوئی دوسرا کیسے حق رکھتا ہے آپ کی زندگی کے اوپر مالک بننے کا؟ ٹھیک ہے نا؟ وہ ایک شعر ذہن میں آیا تھا کہ جس کا منصب بندگی ہو وہ خدائی کیوں کرے، آدمی پر آدمی فرما روائی کیوں کرے، آدمی پر آدمی فرما روائی کیوں کرے، جس کا منصب بندگی ہو وہ خدائی کیوں کرے۔ سمجھ آئی نا بات؟ جب ایک بندہ بن کے کھڑا ہو جاتا ہے میں بادشاہ ہوں، تو کتنا بڑا فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کا منصب بندگی تھا، وہ خدا بن کے کھڑا ہو گیا۔ خدا بننے کا حق یا رب بننے کا یا بادشاہ بننے کا جس نے آپ کو زندگی دی ہے، یحیی وہ زندہ کرتا ہے، ویمیت وہ مارتا ہے۔ آپ کو یہ بات اگر عجیب لگے تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو دعوت دی تھی تو بنیادی بات کیا کہی تھی؟ کانٹے کی بات، جو فرق بیان کیا تھا وہ یہ تھا، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، کہ اگر زندگی میں دے سکتا ہوں تو پھر میں بادشاہ بننے کا حقدار ہوں، زندگی جب کوئی اور دیتا ہے تو میں بادشاہ بننے کا حقدار نہیں رہا۔ لہذا اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو کوئی دلیل ہی نہیں، بے شک زندگی کوئی اور دیتا ہو بادشاہی میری چلے گی، یہ نہیں کہا اس نے، یہ کٹ و جتی نہیں کی۔ اس نے دوسری بات کی، انا احیی و امید، میں زندہ کرتا ہوں میں مارتا ہوں۔ اس کے لیے اس نے ایک وہ ڈرامہ کر لیا کہ جو سزائے موت کا قیدی تھا اس کو معاف کر دیا، اور ایک بے گناہ کو پکڑ کے جو ہے سولی دے دی۔ انہوں نے کہا انا احیی و امید۔
یعنی اس چیز سے انکار نہیں کیا کہ بادشاہی کا حق تو اس کا ہے جو زندگی دیتا ہو، بادشاہی کا حق تو اس کا ہے جو موت دیتا ہو، اس سے انکار نہیں کیا، یہ اس نے مانا۔ لیکن اس نے جھوٹ یہ بولا کہ یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، اس لیے میں بادشاہ ہوں، انا اخی و امید۔ اس کے جواب میں ابراہیم علیہ السلام نے پھر اگلی بات کہی، قال ابراہیم ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق، ابراہیم نے فرمایا اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لے آتا ہے، فاتی بہا من المغرب، تو اسے ذرا مغرب سے نکال کے دکھا، فبہت الذی کفر، وہ کافر مبہوت ہو گیا۔ اچھا یہ ساری اس نے کیوں، اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا تھی؟ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے ابراہیم سے جھگڑا کیا، بحث کی، کیوں کی؟ کہ اس کو اللہ نے بادشاہی دی ہوئی تھی دنیا کی، تو اس نے اپنے آپ کو مطلق بادشاہ سمجھ لیا، حالانکہ وہ اللہ نے اس کو ایک اختیار، جیسے مجھے اختیار اس جسم پر دیا، ایسے اس کو اختیار عراق پر دے دیا تھا، یا فرعون کو دیا ہوا تھا مصر میں۔ یہ جو دنیا میں بادشاہ بنتا ہے یہ اس کی ذاتی بادشاہی نہیں ہے، اللہ کی عطا کردہ بادشاہی ہے۔ قل اللہم مالک الملک، اے اللہ بادشاہی کا مالک تو ہے، تؤتی الملک من تشاء، تو بادشاہی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور تو بادشاہی چھین لیتا ہے جس سے چاہتا ہے۔ تو اصل میں تو بادشاہ تو ہے، فرعون کو تو نے بادشاہی دی ہے، نمرود کو تو نے بادشاہی دی ہے، تو جب نمرود کو بادشاہی دی تو اللہ نے دی، ان آتاہ اللہ الملک۔ اب اس کے ذہن میں یہ خناس آ گیا کہ میرا ملک میری مرضی، تو اس نے کہا انا اخی و امید۔ لیکن یہ تو ثابت ہو گیا کہ حقیقی بادشاہ کون ہے، جو زندہ بھی کرتا ہو اور مارتا بھی ہو۔ سورہ اعراف میں اس بات کو ایک اور انداز میں بیان کیا، وہ کیا انداز ہے؟ لہ الخلق و لہ الامر، چونکہ بنایا اس نے ہے اس لیے حکم اس کا چلنا چاہیے۔ جو اصل مالک کون ہو سکتا ہے کسی کا؟ جو خالق ہے، یعنی ملکیت کا دعویٰ تو وہ کرے نا، بادشاہ ہونے کا دعویٰ وہ کرے جس نے خود بنایا ہو۔ یہ گھڑا میں نے بنایا، یہ میرا گھڑا ہے، ٹھیک ہے نا، اگرچہ کہ مٹی میں نے نہیں بنائی تھی، اگرچہ کہ جس آگ پہ یہ میں نے پکایا وہ میری نہیں تھی، لیکن چلے میں نے اس کو یہ ڈھنگ دے دیا تو پھر بھی دعوے کی کوئی بنیاد بن گئی کہ یہ میرا گھڑا ہے۔ یہ چلے موبائل بنایا کسی اور نے، میں نے خریدا ہے، پیسے بڑی محنت سے کما کے خریدے، یہ میرا موبائل ہے، اس کی تو بنیاد بن گئی۔ لیکن یہ کہ جو کسی نے ایک انسان کو بنایا ہی نہیں، وہ کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس کے اوپر میری حکم چلے گا؟ یہ غلامی لعنت اس معنی میں ہے کہ ایک جابر شخص، ایک قہار شخص، ایک جو اپنے عزائم رکھنے والا شخص لوگوں کی گردنوں کے اوپر سوار ہو کے یہ کہے کہ تمہارا بادشاہ میں ہوں، حالانکہ بادشاہ اللہ ہے۔ تو جس کا منصب بندگی ہو وہ خدائی کیوں، آدمی پہ آدمی فرما روائی کیوں کر؟ یہ توحید کا لازمی تقاضا ہے، کوئی آدمی آدمیوں کے اوپر فرما روا نہیں ہو سکتا، اور لوگ سارے مل کے بھی اپنے لیے قانون خود نہیں بنا سکتے، قانون بنانے والی ذات اللہ کی ہے، یہ اس کا لازمی نتیجہ ہے۔ تو بہرحال چلیں، یہ جو بھی حصہ رہ گیا ہے اس پر انشاءاللہ تعالی آئندہ نشست میں گفتگو کر لیں گے، اب اذانیں بھی ہو گئی ہیں، تو اس کو ذرا ذہن میں رکھیں، پکائیں کہ اللہ، جس اللہ کا ہم نام لیتے ہیں، جس کی تسبیح کرتے ہیں، جس کی نمازیں پڑھتے ہیں، وہ بادشاہ ہے، اور اگر ہم اس کی بادشاہی کے لیے جو اس کے باغی ہیں ان سے بغض نہیں رکھتے، ان سے فاصلہ نہیں رکھتے، ان سے کٹتے نہیں ہیں، ان کی وہ جو اللہ کے باغی ہیں ان سے بغاوت کی حالت میں ہم نہیں رہتے، تو یہ گویا اللہ کی غیرت کو ہم چیلنج کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے، انہیں دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔